الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر کہنے لگی ہے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا اولاد اور نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو کسی بشر نے کسی مرد نے مجھے مس نہیں کیا میرا نکاح نہیں ہوا قال كذلك الله يخلق ما يشاء فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی امر کا کام کا پس وہ اس کے نہیں کہتا ہے اس کو ہو جا پس وہ کام ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور سکھائے گا اس کو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوں گے طرف بنی اسرائیل کے اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے پاس آ چکا ہوں نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے معجزات کے ساتھ آیا ہوں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کے مٹی سے میں ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں پرندے جیسی شکل بناتا ہوں فانفخ فیہ پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پس وہ ہو جاتا ہے اڑنے والا اللہ کے اذن سے اللہ اس کو زندہ جاندار پرندہ بنا دیتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ اور میں تندرست کرتا ہوں پدیشی اندھے کو مادرزاد اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے میرے نبی ہونے کی اگر ہو تم ایمان لانے والے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھئی درود سارے نہیں پڑھتے حالانکہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے.
سردی سے نرے ہی آپ چپ ہو جاتے ہیں، جہاں کچھ کرنا چاہیے، سوال کا جواب دینا چاہیے، وہاں بولنا چاہیے. یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. 3 آیات مبارکہ آج کے سبق میں پڑھی گئی ہیں. تیسرا پارہ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 47، 48 اور 49. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو، حضرت مریم کو، جب فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ تجھے اللہ بیٹا دینے والے ہیں، تو بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو گئی. سورۃ مریم میں آتا ہے کہ اس وقت وہ نہا رہی تھی، علیحدہ تھیں غسل کے لیے. اس وقت فرشتہ آیا تو کہنے لگی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے اندر کچھ بھی اللہ کا خوف ہے تو مجھ سے دور ہو جا. تو اس وقت بشارت دی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ اللہ کے حکم سے میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. تو پھر کچھ تھوڑی سی سمجھ گئی تو کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا ہوگا، نہ میں فاحشہ بدکار ہوں، نہ میرا نکاح ہوا ہے، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، تو اولاد کیسی. تو فرشتے نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی ضابطے اصول نہیں. ضابطے اور اصول تو ہمارے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں. اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. بغیر ماں کے، آدم علیہ السلام کی ماں تھی، بغیر ماں کے پیدا کر دیا. اور وہ چاہے تو بغیر ماں کے صرف مرد سے پیدا کر سکتا ہے. جیسے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے ان کو باہر نکال دیا. حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا. اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ بھئی عورتوں کے اندر تھوڑی بہت کجی تو رہے گی، اس لیے کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی. لہذا اگر تمہیں کوئی ان کی کوئی چیز ناگوار لگے تو ان میں ضرور خوبی بھی کوئی ہوگی، اس خوبی کے بدلے ان کی کمزوری کو نظر انداز کر. فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا حضور عورتوں کے لیے عورتوں کی سفارش کر رہے ہیں خامدوں کے آگے کہ ان پر سختی نہ کرو، ان پر سختی نہ کرو. اور فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں اور بیویوں کے لیے اچھا ہے. یہ بھی فرمان رسول ہے. خیرکم لأہلہ، اپنی بیوی کے لیے جو اچھا ہے وہ اچھا آدمی ہے. باہر ساری دنیا اس کو اچھا کہتی رہے اور اس کی بیوی اسے لعنت بھیجتی ہے کہ میں ان کی مصیبت سے پھنس گئی ہوں، تو وہ آدمی اچھا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری جنس پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر سے اللہ کیڑے پیدا کر دیتا ہے. سوسری لگ جاتی ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، مرچوں کو بھی کیڑے لگ جاتے ہیں. دیکھو کڑوی چیز ہے، اس کے اندر لکڑی بڑی ہم اچھی لے کر آتے ہیں، اس کے اندر اللہ کیڑے کو پیدا کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ جس طرح چاہے پیدا کر، قادر مطلق ہے. تو فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. حالانکہ جب یحییٰ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی تو وہاں کہا گیا تھا اللہ کر لیتا ہے جیسے چاہتا ہے. وہ آیت آپ کے سامنے آیا کہ کوئی نہیں ہے. وہاں آتا ہے کہ یفعل ما یشاء. یہ دیکھو اوپر والی آیت ہے، کل ہی پڑھا ہے. قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، صفحے کی پہلی آیت. اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور یہاں کیا فرمایا؟ اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو حافظ عماد الدین ابن کثیر کی بڑی گہری نظر ہے، وہ خود حافظ قرآن بھی تھے.
اور مفسر قرآن بھی تھے، بڑی اعلیٰ تفسیر ہے ان کی، تفسیر ابن کثیر، اس میں نکتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں یخلو کو اس لیے فرمایا کہ چونکہ ایک جم غفیر بہت دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتی بلکہ اللہ کا بیٹا مان کر پوجتے ہیں، تو فرمایا عیسیٰ مخلوق ہے۔ دیکھو ان کی پیدائش کے وقت اللہ نے کہا کہ یخلو کو ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، تو عیسیٰ کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے اس سے۔ یہ عماد الدین حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ ان کا مخلوق ہونا واضح ہو جائے، مخلوق ہونا، اور بتایا کہ عیسیٰ میں صرف یہ ایک اضافی بات ہے کہ عام ضابطے سے ہٹ کر اللہ نے ان کو اپنے امر سے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ ہم نے امر سے پیدا کیا، امر سے، یعنی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا اس طرح ہو جا، بس ہو گیا۔ اللہ ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں قادیانی ہیں کافی سارے، اب ادھر بکھر گئے ہیں، پہلے وہ کافی ایک فیملی قادیانیوں کی تھی، تو ان سے نا عید والے دن مناظرہ ہو گیا، سارے آئے ہوئے تھے عید کے موقع پر، میں بھی مدرسے سے آیا ہوا تھا، تو وہ اس طرح بنا کہ وہ ایک ہمارے گاؤں میں تھے سوار شاہ، انہوں نے کہا جی دووے مولوی آئے انہوں نے گل کرائی، وہ دھرمسال اتنے ایک جگہ ہے، اتنے بات ہو گئی، تو وہ کہنے لگا جی کہ دیکھو اللہ نے ضابطے اور اصول بنائے ہیں، اللہ ان سے ہٹ کر نہیں کرتا۔ آگ جو ہے اس کا کام جلانا ہے، آگ تو جلائے گی، چاہے نیک اس میں ہاتھ ڈالے یا بد ہاتھ ڈالے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، کبھی نہیں ہوا کہ مغرب سے نکلے۔ اسی طرح اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں اور زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، آسمان پر کوئی نہیں اٹھ کر گیا، تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر نہیں گئے۔ اور جن حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قیامت کے قریب، اس سے مراد حضور کی یہ تھی کہ عیسیٰ ابن مریم جیسا ایک آدمی آئے گا، اور اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ بات آپ نے ساری سمجھی، میں نے اس کے ساری بات کا خلاصہ آپ کو بتایا۔ تو میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ وہ خدا مرزائیوں کا ہے کہ جو ضابطوں کا پابند ہے، جو آگ کو گرم ہی رکھ سکتا ہے، ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ ہمارا رب وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ میں نے کہا وہ کوئی مجبور خدا کی بات کرتا ہے یہ شخص جو کہتا ہے کہ سورج مغرب سے اللہ نہیں نکال سکتا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے جب قیامت بالکل قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے گا۔ میں نے کہا ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا ہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو کیا۔ اور میں نے کہا اللہ چاہے تو صرف مرد سے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے حوا کو پیدا کیا، اور وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جو خدا یہاں فوت کر کے زمین کے سپرد کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو آسمان پر بھی اٹھا سکتا ہے، جیسے ہمارے نبی کو صحیح سلامت اللہ تعالیٰ اسی جسم کے ساتھ معراج کے موقع پر آسمانوں پر لے گیا اور سیر کرے۔ اور اسی طرح اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لوگوں پر بڑا اچھا اثر ہوا، اور وہ میری بات کا کوئی معقول جواب نہ دے سکا، سوائے اس کے کہ اس نے کہا جی اگر وہ آسمانوں پر ہے تو وہ لیٹرین کے لیے کدھر جاتے ہیں، وہ کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کہ فضول باتیں اس نے شروع کر دی۔ تو میں نے کہا بھی آدم علیہ السلام بھی تو جنت میں رہے ہیں، جس لیٹرین چ وہ جاندے سی وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فارغ ہو جاندے ہوئے۔ تو ایسے لا یعنی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب تک پورا قرآن نہ پڑھیں، پڑھتے وہ بھی واقعی ایتے ہیں۔ اب وہ ایتے پڑھ رہا تھا،
انی متوفی کا ورافع کا الیہ، اس کا معنی جی فوت کرنا ہے۔ اس طرح اور کئی آیتیں پڑھتا تھا وہ، لیکن مغالطے دینے کے لیے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سارے قرآن کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ساری بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں کتاب سکھاؤں گا، حکمت سکھاؤں گا، تورات اور انجیل سکھاؤں گا۔ یہاں دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل اتری تھی، باقی کتابیں کیوں سکھا دی؟ ہر نبی کی اپنی ایک کتاب ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں انجیل کا تو آخر میں نام لیا، پہلے کہا کتاب اور حکمت اور تورات، اور پھر کہا اور انجیل اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں چونکہ جامع شریعت تھی اور یہ بھی بنی اسرائیل کی کتاب تھی، انجیل بھی بنی اسرائیل کی کتاب تھی، اس لیے ان کا تو ذکر کرنا درست ہے، کتاب اور حکمت کا ذکر کیوں کیا؟ تو بہت سارے مفسرین نے یہاں نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آسمانوں سے واپس آنا ہے تو پھر انہوں نے تورات انجیل نہیں پڑھنی، بلکہ انہوں نے قرآن پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر وہ قرآن پڑھیں گے۔ انجیل تو پہلے زمانے کی کتاب تھی، گزر گئی۔ تورات پہلے زمانے کی کتاب تھی، بدل گئی، وہ تو بنی اسرائیل کی کتابیں تھیں۔ آپ جب اس امت میں اتریں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، قرآن پڑھیں گے، حضور کی حدیثیں پڑھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب اللہ ان کو سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، تورات سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا، اور فرمایا لیکن وہ پیغمبر بنی اسرائیل کے ہوں گے۔ پیغمبر کن کے؟ بنی اسرائیل میں پیغمبر تھے۔ اس امت میں آئیں گے تو وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں ہوں گے، تو وہ پیغمبر ہی، کیونکہ یہ منصب چھنتا نہیں، لیکن ان کی دعوت بنی اسرائیل کے لیے تھی، ان کے لیے نہیں ہوگی۔ بات میں آ رہی ہے؟ جب اس امت میں اتریں گے تو قرآن کی پیروی کریں گے، حضور کا اتباع کریں گے۔ اس سے ہمارے نبی پاک کی شان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کی دور نبوت میں اگر کوئی نبی بھی آ جائے تو اس کو حضور ہی کا اتباع کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اسی صورت کے آخر میں ایک آیت آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سارے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس نبی پر ایمان لانا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ تو باقی نبی تو اس میں نہ آ سکے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی زد میں آ جائیں گے کہ وہ چونکہ حضور کے زمانے میں آئیں گے تو حضور پر ایمان بھی لائیں گے، حضور کے دین کی نصرت بھی کریں گے۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آگے تقریر بیان کی۔ پہلے تو ان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، خدا نہیں، اللہ کے نور سے نور جدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مغالطہ دینا کہ انہوں نے پرندے بنائے، انہوں نے مریضوں کو تندرست کیا، مردے زندہ کیے، یہ ان کی خدائی کی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی خدائی کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ان کے معجزات تھے، نشانیاں تھیں، اور معجزے کی تعریف کیا ہے کہ جس کے کرنے سے مخلوق عاجز ہو۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے سے مخلوق عاجز ہو۔ مخلوق میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے۔ جس کے کرنے سے مخلوق عاجز ہو اور اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کرے، نبی کے ہاتھ پر کرے تو نبی کا معجزہ، ولی کے ہاتھ پر کرے تو ولی کی کرامت۔ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ صرف جاوید نے جواب دیا ہے، باقی سوچتے ہی رہتے۔ معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا، نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ کرامت کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا، ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ صرف ولی کے ہاتھ پر یا نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بڑے مغالطوں کا جواب مل گیا، جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ویکھو نبیاں دیاں طاقتاں، ویکھو ولیاں دیاں طاقتاں۔ تو معجزہ نبی ولی کی طاقت سے نہیں ظاہر ہوتا، اللہ کی طاقت سے ظاہر ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں میں تو صرف ایک شکل بناتا ہوں پرندے کی۔ میں کیا بناتا ہوں؟
کس کی؟ پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں اللہ کا نام پھونکتا ہوں، یا اللہ اس کو زندہ کر دے، تو اس کو اڑا اللہ دیتا ہے ہوا میں، میں نہیں اڑا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کون اڑا دیتا ہے اس کو؟ اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح میں تو برس کی بیماری والے کو اور پدیشی اندھے کو تندرست کرتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ مردے بھی میں نے زندہ کیے لیکن اللہ کے حکم سے۔ اور میں اگر تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کیا کھا کھا کے آیا ہے اپنی مجلس میں آئے ہوئے لوگوں کو، تو یہ اللہ کے بتانے سے بتاتا ہوں، میں خود نہیں بتا سکتا، کیونکہ عالم الغیب اللہ ہے، میں نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو فرمایا سمجھو اس میں تو نشانی ہے میرے نبی ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ کی تائید مجھے حاصل ہے، یہ مطلب نہیں کہ میں خدا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حقیقت کس طرح کھول کر بتائی، لیکن پھر بھی کروڑوں اربوں عیسائیوں کی مت ماری ہوئی ہے، ان کو خدا کا بیٹا، اللہ کے نور سے نور جدا، تین کا ایک، ایک کا تین، اس چکر میں پڑے ہوئے۔ اور ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی جو مشرک لوگ ہیں، شرکیہ عقیدہ رکھنے، وہ یہ دلیلیں دیتے ہیں، دیکھو جی عیسیٰ کی طاقت، بھائی عیسیٰ تو ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اتنا کام میرا، اس کو زندہ کرنا، ہوا میں اڑانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ جیسے ہمارے نبی پاک نے جنگ بدر میں مٹھی پھینکی تھی مٹی کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، وہ مٹی ساری کافروں کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچا دی۔ جب وہ آنکھیں ملنے لگے، انہوں نے زوردار حملہ کیا، ان کے چھکے چھڑا دی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ ہاتھ نبی کا ہے، مٹی پھینکنے والے اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں مٹی کس نے پہنچائی؟ یہ نبی نے نہیں پہنچائی۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں سورۃ انفال میں، فَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے حبیب تو نے نہیں پھینکا تھا اس وقت مٹی کو جب آپ نے پھینکا تھا، بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ اس کا یہی مطلب ہے جو میں نے بتایا، لیکن ایک اس کا دوسرا مطلب بھی لوگ کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے تو نہیں پھینکی سی مٹی، میں پھینکی سی، تیرے میرے فرق ہی کوئی نہیں، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تو بھی خدا میں خدا، اتے خدا تھلے مصطفیٰ۔ اور موری وچوں ویکھیا جبریل نے تے اوتھے بھی حضور ہی بیٹھے سی، تھلے بھی نبی پاک ہی سی۔ جبریل اگر سمجھ کچھ نہیں آتی، اتنے بھی تسی ہو تھلے بھی تسی ہو، کہانیاں کس سے گھڑ کے وہی شرکیہ عقیدہ مسلمانوں کو سکھا دیے جو عیسائیوں کے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان گمراہ کرنے والے مولویوں سے بھی بچائے۔ ارشاد فرمایا، قالت کہنے لگی، یعنی بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور رب اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا بیٹا، مجھے اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو کسی بشر نے، کسی مرد نے۔ یعنی بی بی مریم یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ چلو خوشخبری تو مل گئی اللہ کی طرف سے، صورت کیا ہوگی، میرا نکاح ہوگا پھر بیٹا ملے گا یا اسی حالت میں ہی میں، کیونکہ میرا تو نکاح نہیں ہوا، فاحشہ بدکارہ میں نہیں ہوں، ولما کو بغیہ دوسری جگہ آتا ہے مریم، سورۃ مریم میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا، اور فرشتے نے یہ اللہ کا پیغام بی بی مریم کو بتایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ اس کو پیدا کرے گا، وہ مخلوق ہوگا۔ اذا قضى امرا، جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون، پس بے شک کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ انما عربی گرامر میں کلمہ حصر ہے،
سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا، مطلب یہ ہے کن کہتا ہے بس بے شک کہتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرے گا، تیرے پیٹ میں بچہ اپنی قدرت سے اللہ پیدا کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل، یعنی 4 چیزیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ ان کی ماں کو بتا رہے ہیں۔ تورات تو بنی اسرائیل کی جامع شریعت تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی جس میں بشارتیں تھیں، اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور کتاب سے مراد قرآن پاک، کتاب سے مراد قرآن پاک۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ پیغمبر ہوگا طرف بنی اسرائیل کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف بھیجے جائیں گے نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر۔ دیکھا یہاں بھی واضح ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے نبی ہیں، ساری دنیا کے نبی نہیں ہیں، ساری دنیا کے نبی صرف ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی تک بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے، موجودہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ انی قد جئتکم، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ درمیان میں وقفہ ہے، ظاہر ہے اس وقت بچے تھے، بڑے ہوئے، پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا، پھر انہوں نے یہ اگلی بات کہی، انی قد جئتکم، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، معجزات لے کر آیا ہوں، لیکن معجزات مجھے کس نے دیے؟ تمہارے رب نے۔ دیکھا جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی خدائی کی نفی کر رہے، انی اخلق لکم، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے۔ خلق کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو حقیقی معنوں میں آتا ہے، جب مخلوق کے لیے استعمال ہو تو مجازی معنی میں، ظاہری شکل بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، جیسے شکل پرندے کی، میں تو ظاہری صورت بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، پس پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وہ پرندے اللہ اڑا دیتا ہے بنا کر آواز، تو میں نہیں اڑاتا، اللہ بناتے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں تندرست کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو۔ اکمہ کہتے ہیں اس کو جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہو، اس کو ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور میں تندرست کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس کی بیماری والے کو، یہ سفید نشان پڑ جاتے ہیں، یا کوڑ کی بیماری۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، ساتھ اس کے جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، گھر میں ہوتا ہے اور کھا کر آتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام مجلس میں بتا دیتے تھے اپنے حواریوں کو، فِي بُيُوتِكُمْ، بیچ تمہارے گھروں کے، جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، یعنی میرے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ خدا ہونے کی نہیں، نبی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر تم ماننے والے ہو تو یہ معجزات ہیں میرے، کیونکہ ان کے زمانے میں بڑے بڑے حکیم اور طبیب پیدا ہوئے ہیں، سقراط، بقراط، جالینوس، یہ سب اسی دور کے لوگ ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر
کہنے لگی اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے